الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوست و ساتھی بزرگوں، آج اس دور میں یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کے ممالک میں گداگری یا سوال کرنا فقیر بہت زیادہ تعداد میں عام ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ شریعت مطہرہ میں سوال کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ میں کس انداز سے اس پہلو کو لیا گیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جس کے اندر سوال کرنے والے کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک شخص آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ سے مانگ رہا ہے آدم، اور آپ اس کو سخت الفاظ میں منع کرتے ہیں، تو شریعت اور قرآن پاک اس چیز سے منع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی والا، وہ تنگس بیچارہ فقیر اگر مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو اس کو جھڑکو مت. اور دوسری ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی مانگنے والا ہاتھ اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور دینے والے ہاتھ کو پسندیدہ شریعت سمجھتی ہے، اور اس کے لیے اجر و ثواب اس طرح کے مختلف قسم کے اللہ رب العزت نے انعامات رکھے. صدقہ دینے سے کہا جاتا ہے کہ مال بڑھتا ہے، صدقہ دیا جائے.
صدقہ نہ دینے والے کا مال کم ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ دے گا تو اس کا مال لازمی طور پر بڑھے گا۔ اس بات پر آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی۔ اس طرح کی مختلف اور بھی ہمیں احادیث کے اندر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن فی زمانہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان ممالک میں کچھ اس طرح کی چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ یہ مانگنا ایک عیب سے نکل گیا ہے۔ پہلے لوگ مانگنے کو ایک عیب سمجھتے تھے، یا دوسرا آدمی کیا کہے گا، لیکن آج کچھ لوگوں نے اس چیز کو پیشہ بنا دیا، اور ایسا مضبوط نیٹ ورک کام کر رہا ہے کہ ان کے مختلف علاقے ہیں کہ اس علاقے میں اس جگہ پر فلاں فقیر کھڑا ہوگا، دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر جا سکے۔ فلاں چوک اور چوراہے پر ایک آدمی بیٹھے گا، انہی کا فقیر ہوگا، اس کی جگہ دوسرا نہیں جا سکے گا۔ یہاں تک کہ اس میں بعض دفعہ آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر باہر سے کوئی آ جاتا ہے تو اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس علاقے میں یا اس گلی میں مانگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک منظم طور پر ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے، جس سے ہماری معیشت اور ہمارے ملک کا نظام اور ایک مزاج، اور جو دین شریعت کے اندر ہمیں ایک اصول بنا کر دیا گیا تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اس کی اہمیت اور افادیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی سے سوال کرتا ہے اپنے فقر کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مزید بڑھا دے۔ 3 صورتوں میں آدمی مانگ سکتا ہے، اس کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی اور صورت نہیں۔ ایک شخص کسی جنگ وغیرہ میں یا کسی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کے گھر کا سارا ساز و سامان ختم ہو جائے، جل جائے، جو جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے، اب اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا شخص جس کے پاس 50 درہم تک کی رقم موجود ہو، تو اتنا مال ہے جو زائد ہے، چاہے وہ سونے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، جس کی قیمت میں موجودہ اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے، تو ایسے شخص کو مانگنے کی اجازت ہے۔ حرام کہا گیا ہے اگر کوئی شخص مانگے۔ شریعت مطہرہ میں اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے آداب ذکر کیے۔ کسی کے پاس اگر آپ سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا گرانا نہیں ہے کہ آپ کی عزت مجروح ہو۔ جیسے فی زمانہ کپڑے پھاڑ کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو بالکل ہی مجبور ظاہر کرتے ہیں، تو اس طرح ماننے کو حرام کہا گیا۔ وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوسرا، آہوزاری کر کے مانگنا، رونا، اپنے آپ کو اتنا تقدس ظاہر کرنا کہ اللہ رب العزت نے اس سے تمام نعمتیں چھین لی ہیں اور اب یہ بے سر و سامان
اس حالت میں پہنچ چکا ہے، اس طرح اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کا ارتکاب کر کے، اس طرح کے کام کر کے لوگوں سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر پر فقر نازل کر دے اور اسے یہ عادت اتنی لگ جائے گی کہ پھر دوبارہ وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ اچھا، جن جگہوں میں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں بھی ایک محدود اجازت ہے کہ ایک شخص سے فقر و فاقہ میں چلا گیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اس وقت تک مانگ سکتا ہے جب تک وہ اپنے فقر و فاقہ کی کیفیت سے نکل نہ جائے۔ اور اللہ رب العزت کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ میں چلے جائے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی 10 ارب یا 15 ارب کے قریب رقم ہے جو ہم فقراء میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ عموماً یہ رقم تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ نظام ٹھیک نہیں، ورنہ شریعت کے اندر اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی زکوٰۃ جن لوگوں کو دینی ہے اتنی تعداد میں فقیر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ فقیر نہیں ہوتے۔ تو ہر شخص کو یہ دینا بھی نہیں چاہیے کہ آپ چلتے پھرتے کہیں بھی جا رہے ہیں، فقر و فاقہ میں کوئی مانگ رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے، اس کو چلتے ہوئے دے دیا۔ یہ کچھ ہماری عادات بھی یہ بن چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو یہ فضا عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور کچھ ہمارے ویلفیئر ادارے والوں نے بھی، مختلف ادارے جو ہیں جو مارکیٹ میں دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کھانے کے اسٹال لگا دیے، جگہ جگہ بیٹھ کر عزت سے باعزت طریقے سے کھائے، تو اس سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، جو کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، وہ فالج کا مریض بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ فلاں کام کر لو، میں تمہیں 1500 روپے دوں گا، تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس سے زیادہ تو میں مانگ کر کما لیتا ہوں، اور 3 وقت کی روٹی مجھے مل رہی ہے، میں فلاں جگہ جاتا ہوں، وہاں سے روٹی کھا لیتا ہوں۔ تو یہ ملک کا نظام خراب ہوتے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ اس طرح کی جو بھی ان کو ایک کسی خاص فائدے کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو سفید پوش طبقہ ہمارا ہوگا وہ کبھی بھی اس جگہ جا کر کھانا نہیں کھائے، جو عزت دار طبقہ ہوگا وہ کبھی بھی اس جگہ جا کر کھانا نہیں کھائے گا، اسے بے عزتی محسوس ہوگی۔ آج اسی پیسے سے اگر یہ جتنا کھانے پر خرچ کیا جا رہا ہے، اگر کوئی فیکٹری بنائی جاتی جہاں غریبوں کو جگہ دی جائے اور کام کے لیے رکھا جائے اور ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، ان کی اچھی تنخواہیں دی جائے، تو یہ زیادہ فائدہ مند تھا اس سے کہ وہ آرام سے 12 بجے جائے اور 5 بجے 6 بجے رات شام میں جائے اور 2 وقت کا کھانا کھا کر فارغ ہو کر گئے۔ لوگ کمانے سے اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ جس کی عادت بن جائے گی، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، چہرہ پورا نوچ لیا جائے گا، ختم ہو جائے گا، صرف ہڈیاں نظر آئے گی جو بار بار لوگوں کے سامنے آہوزاری کر کر مانگتا رہے گا۔
اللہ رب العزت اسے دکھائیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا، تجھے تو میرے سامنے ہاتھ پھیلانا، تجھے تو 5 وقت میرے سامنے حاضر ہونا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک جگہ تشریف فرما تھے، 8-10 صحابی موجود تھے، سب سے کہا مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ صحابہ حیران ہوئے، ہم تو آپ سے بیعت ہیں۔ پھر فرمایا مجھ سے بیعت ہو جاؤ، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ پھر تیسری مرتبہ دوبارہ فرمایا مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے جواب دیے، یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت ہیں۔ پھر فرمانے لگے اگر تم نے مجھ سے بیعت کر لی ہے تو سنو، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، اور آخر میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بالکل آہستہ آواز میں ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ جیسے جب کسی کو بات کرتے کرتے اچانک کوئی اہم بات، اپنی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے جس انداز میں بات کی جاتی ہے، تو اس انداز میں بات کی کہ میری بیعت کر رہے ہو تو لوگوں سے مانگنا مت، لوگوں سے سوال مت کرنا۔ وہ صحابہ دنیا نے دیکھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ان سے کوئی تلوار یا ان کا اپنا عصا بھی نیچے گر جاتا تو وہ اس کے لیے بھی سوال نہیں کرتے، خود اٹھا کہ آپ علیہ السلام نے سوال کرنے سے منع کیا، اتنی احتیاط کرنے لگے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن ان کی احتیاط کا اتنا اپنے اوپر لازم کر لیا کہ کوئی چیز گر جاتی تو اس کا بھی سوال اپنے بھائی سے نہیں کرتے، خود اٹھاتے۔ تو اللہ رب العزت جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو وہ شخص اس طریقے سے اٹھے گا جو لوگوں کے سامنے سوال کرتا پھرے گا کہ اس کا چہرہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا، خالی ہڈیوں کی صورت میں اس کا چہرہ ہوگا، گوشت بالکل ختم ہو چکا ہوگا۔ اور جس کو اس چیز کی عادت پڑ جائے پھر کبھی عادت ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا علاقے میں بھی کئی لوگ آپ کے سامنے ہوں گے جو مانگتے ہیں پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پیسے سے جا کے عیاشی کریں۔ وقتی طور پر مانگنا شریعت کے اندر اس کو برا نہیں کہا گیا، لیکن مسلسل مانگنے کو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ فضا بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہر شخص اس دلدل میں چلا جا رہا ہے۔ ایک تو فقراء ہے، فقیر ہے جو دنیا میں گھومتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، ایک عام معاشرے کے اندر بھی یہ فضا عام ہوتی جا رہی ہے، اور مسلسل مانگ مانگ کر پھر واپس کرنے کی بھی نیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اگر آپ نے کسی سے بار بار قرض لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے واپس کریں جب اللہ رب العزت نے آپ کو فراوانی دے دی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے تو اس کو جھڑکو مت۔ صدقہ کرنا آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک 2 شخص آ گئے زکوٰۃ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ ہمیں زکوٰۃ دیجیے۔ دیکھنے میں بالکل ہٹے کٹے، صحیح تندرست، کما سکتے تھے۔ آپ نے کہا
کہ تم اصرار کر رہے ہو، اس اصرار پر میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا کہ تمہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اصرار کرے پھر اسے دے دیا جائے۔ حدیث سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ سے بار بار مانگ رہا ہے تو آپ بھی اتنے ظالم نہ بن جائیں گے پھر اسے نہ دیں۔ تو جب ضرورت ہو، اصرار کر رہا ہو، جس طرح آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائک پر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کوئی فقیر آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اسے دے دیا جائے، اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اگرچہ وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ پیشہ ور بھکاری ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک نے جب کہہ دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ غریب کو یا اس طرح فقیر کو جھڑکو مت، تو اس صورت میں ہمیں ادا کر دینا چاہیے، اسے دے دینا چاہیے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو دیا جو مانگ رہے تھے اور مسلسل اصرار کر رہے تھے، اور فرمایا یہ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہے غریبوں کا حق ہے، لیکن تم لوگ بار بار اصرار کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہیں دے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص غریب نہیں ہے لیکن کسی سے زکوٰۃ لے لیتا ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے شریعت میں۔ ایسا ہے جیسے اس نے حرام کھایا، اور لالچ میں آ کر دوسرے سے مانگنا، اس کو بھی شریعت نے ناپسندیدہ کہا۔ فرمایا جب تم کماتے ہو، اپنے رزق سے کماتے ہو، اپنی محنت سے کماتے ہو، تو اللہ رب العزت اس مال کے اندر برکت دیتے ہو، لیکن جب تم لالچ میں کسی سے مانگو گے تو اللہ رب العزت اس میں برکت نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اگرچہ یہ ہمارے ملک کے اندر اب چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑھ چکا ہے، اور اس کے اندر ہم سب شریک ہیں۔ ہم سفید پوش لوگوں کو تلاش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً ان لوگوں کے ہاتھ چل جاتے ہیں اور پھر ایک پیشہ ور فقیر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو تلاش کیا جائے اپنے خاندان کے اندر، اپنے علاقوں میں کون ضرورت مند ہے، کس کو دیا جائے۔ اگر 3 بندے اس کی گواہی دینے والے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ جائیں، جو اعلان یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ فقیر ہے، تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور خاندان کے اندر ہر بندے کو اپنے گھر والوں کے یا اپنے خاندان کے لوگوں کا حال معلوم ہوتا ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معمولی سے مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔